مرشد نے مریدوں پہ نظر ڈالی اور اپنا انار کھاتے کھاتے ایک ہونہار مرید کی طرف بڑھا دیا۔ مرید نے انار ادب سے پکڑا، مگر وہ چاہتا تھا کہ مرشد انار سے مستفید ہوں، کیونکہ وہ بہت کم ہی کوئی چیز رغبت سے کھاتے تھے۔ اس نے دوبارہ وہ انار اپنے مرشد کی طرف بڑھایا اور کہا، حضرت آپ انار ہی تو شوق سے کھاتے ہیں، آپ ہی تناول فرمائیے، ہم تو روز کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں۔ مرشد نے وہ انار اس مرید سے لے کر دوسرے مرید کی طرف بڑھا دیا، جو بڑی حسرت اور اشک کے ساتھ اس انار کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انار پکڑاتے ہوئے مرشد نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، ہر شخص کا مقدر اسے مل کر رہتا ہے۔ انار کھاتے کھاتے اس میں سے ایک دانہ نیچے گرا۔ اللہ کے رزق کی بے ادبی سمجھ کر پہلے مرید نے اس دانے کو نیچے سے اٹھایا اور کھا لیا۔ دانے کا اندر جانا تھا کہ اس مرید کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ زمین اور آسمان کے حقائق کی گتھیاں کھلنا شروع ہو گئیں۔ اس نے گھبرا کر سارا انار کھا جانے والے ساتھی کی طرف دیکھا اور سوچا، ایک دانے نے میرا یہ حشر کر دیا ہے، جس نے سارا انار کھا لیا ہے اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ مرشد جو یہ ساری صورتحال دیکھ رہا تھا بولا، بیٹا جو کچھ تھا اسی ایک دانے میں تھا جو تو نے کھا لیا، باقی انار بس انار ہی تھا۔ اس نے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھو اگر وہ اس دانے کو حقیر نہ جانتا اور اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر تیری طرح لپک لیتا تو اپنی مراد کو پا لیتا۔ انسانوں کی اپنی اپنی قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح فصلوں کی اپنی قسمیں ہوتی ہیں۔ کسی کو زیادہ پانی درکار ہوتا ہے، جبکہ وہی پانی دوسری فصل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کسی کے دل و دماغ کی گتھی سلجھانے کو ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے، جبکہ دوسرے کے لیے 1 گھنٹے کا خطاب بھی بیکار اور بے اثر ہوتا ہے۔ کسی کے لیے زمین پر کھڑے اونٹ پر ایک نظر ڈالنا ہی اسے رب سے ملا دیتا ہے، اور کوئی شٹل میں خلاؤں میں گھوم پھر کے آ جاتا ہے، مگر جیسا خالی جاتا ہے ویسا ہی خالی آ جاتا ہے۔ کسی بات کو، کسی چیز کو حقیر مت جانو، ہو سکتا ہے جسے تم معمولی سمجھ کے حقیر سمجھ کے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہی تیرے لیے کامیابی کی سیڑھی ہو، وہی تیری ہدایت کا سامان ہو۔ یاد رکھو، بڑے سے بڑے تالے کی چابی چھوٹی ہی ہوتی ہے، اس کے حجم کو مت دیکھو، کام پر نظر رکھو۔ اور یہ دانہ کھانے والے کون تھے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔